الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے بالائی علاقوں میں اونچے محل کے اوپر تشریف فرما ہے. مدینے کے منظر کو آپ نے دیکھا اور صحابہ اکرام سے ایک سوال کیا: اترون ما ارى، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں تمہیں وہ چیز نظر آ رہی ہے؟
صحابہ کرام نے فرمایا نہیں، جو علم آپ دینا چاہتے ہیں، جس چیز سے آگاہی آپ دینا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا انی لأری الفتن، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ فتنے تمہارے محلات میں اس طرح اتر رہے ہیں کہ موقع المطر، جس طرح بارش کے قطرات اترتے ہیں۔ موسلا دار بارش جب ہوتی ہے، اترنے والے قطرات تسلسل کے ساتھ بہ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا اس طرح فتنوں کی موجیں، فتنوں کا نزول تمہارے محلات میں اترتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے یہ پیشن گوئی فرمائی، اور ان فتنوں کا باقاعدہ آغاز شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی در حقیقت فتنوں کے لیے ایک سد باب تھی۔ جب اس دروازے کو توڑ دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، فتنوں کا آغاز ہوا۔ اور یہ فتنے تسلسل سے جاری رہے، اور یہ قیامت تک فتنوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ ان فتنوں کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے رخصتی کے صرف 30 سال، ہجری سن کا 40واں سال، اور آپ کی وفات کے بعد 30 سال خلفائے راشدین نے مختلف فتنوں کی آمد کے باوجود بھی دین اسلام کی وہ خدمت کی، فتنوں کا بھی مقابلہ کیا، دین اسلام کا دفاع بھی کیا، تحفظ بھی کیا، اور آدھی دنیا سے زائد علاقوں میں اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا۔ اسلام کی خدمات بے مثال، افرادی قوت کم تھی، وقت بھی کم تھا، لیکن اسلام کی خدمات فتنوں کے باوجود بھی کمال درجے کی تھی۔ آج فتنے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن اس وقت مسلمانوں کے پاس جو وقت ہے، ایک عرصے سے کثیر تعداد کے ساتھ مسلمانوں کو میسر ہے۔ مسلمانوں کی کثرت بھی ہے، حتیٰ کہ 50 سے زائد اسلامی ملک موجود ہیں۔ وہ قریب وقت ہے جب دنیا کے اندر سب سے بڑا اور کثیر تعداد میں اپنایا جانے والا مذہب اسلام بن جائے گا۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص اس بات کا شاہد ہے، جانتا ہے، مشاہدہ کیے ہوئے، تجربہ رکھے ہوئے، کسی ایک ملک کے اندر بھی مسلمان اپنے افکار میں، نظریات میں، عقائد میں، سیرت میں، صورت میں، تہذیب میں، ثقافت میں، تمدن میں، کلچر کے اندر آزاد نہیں ہے۔ جسمانی آزادی ضرور ہے، ذہنی آزادی نہیں ہے۔ ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں پر کفار کا غلبہ نہ ہو، یا یلغار نہ ہو، یا کسی نہ کسی زاویے سے انہیں غلام نہ بنا رکھا ہو۔ یہاں تعداد زیادہ ہے، ملک بھی زیادہ ہے، طویل عرصے سے یہ مسلمانوں کی کثیر تعداد چلے آ رہی ہے، اور تقابل کیجئے
افراد کم ہیں، وسائل کم ہیں، وقت بھی بہت کم تھا، لیکن وہاں فتوحات در فتوحات، فتنوں کا مقابلہ، اور مسلمان اسلام کے پرچم کو لہراتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہاں اسلامی تہذیب، کلچر، اخلاق، سیاست، سیاحت، عقائد اور نظریات کو کچلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، فرق کہاں ہے؟ یہ دوریاں کس چیز کی ہیں؟ وہ کون سا سبب ہے جو ان دونوں کو جدا کرتا ہے؟ وہ سعادت مند بن گئے اور ہمارے اندر شقاوت اور بدبختی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج کا مسلمان اسلام اور اسلامی احکامات، عقائد اور نظریات کو قبول کر کے فخر نہیں، مایوسی اختیار کیے ہوئے ہے۔ نوجوان نسل کے اندر الحاد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے اسلامی نظریات اور عقائد اور تہذیب، ثقافت، کلچر اور اخلاق پر فخر کے بجائے مسلمانوں کی اکثریت اسے دقیانوس قرار دیتی ہے، بیزاری نظر آتی ہے دین سے۔ ہے مسلمان، اگر نتیجہ دکھالا جائے، نتیجہ نکالا جائے تو ایک چیز ہے، وہاں سعادت مندی اور یہاں شقاوت، اور وہ نتیجہ صرف اتنا ہے کہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہر زاویے سے، زندگی کی ہر شعبے میں، ہر مسئلے میں اگر کمال درجے کی کوئی شخصیت ہے، کمال درجے کا کوئی آئیڈیل ہے، کمال درجے کا کوئی رہنما ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی کا انقلاب یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو بہترین آئیڈیل بنایا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کیا کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے، کیا اپناتے تھے، کیا نہیں اپناتے تھے، آپ کی کیا پسند تھی، آپ کی کیا ناپسند تھی، کن چیزوں کو کیا اور کن چیزوں کو نہیں کیا، کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اور کن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، صحابہ اکرام نے اس چیز کو تھام لیا اور کامیابی حاصل کرتے چلے گئے۔ ہمارا تعلق دین سے سرسری ہے، جو مجھے پسند ہے میں وہ کرتا ہوں، جو مجھے پسند نہیں ہے وہ میں نہیں کرتا۔ پسند اور ناپسند میں میری آئیڈیل شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ باقی ہم میں سے کسی بھی شخص سے اگر پوچھ لیا جائے تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، کس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، تو ایک ہی جواب آئے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے کھڑا کر لیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اس کا جائزہ لیا جائے، نہ اس کا لباس نظر آئے گا، نہ اس کی شکل نظر آئے گی، نہ اس کی نمازیں نظر آئیں گی، نہ اس کا اخلاق نظر آئے گا، نہ کردار نظر آئے گی، نہ تجارت نظر آئے گی، نہ سیاحت، نہ سیاحت، کسی مسئلے میں آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، لیکن زبان سے ایک ہی بات ہے، میں اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں ایسا نہیں تھا۔ وہاں کیا تھا؟ سیدنا انس فرماتے ہیں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کسی دعوت میں شریک ہوا، آپ کے سامنے کھانا لایا گیا، وہ کھانے میں گوشت اور کدو دونوں شامل تھے۔ مجھے کدو پسند نہیں تھا، لیکن جب کھانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سالن کے اندر کدو کو تلاش کرتے کرتے اور پسند کے ساتھ کھاتے ہوئے میں نے دیکھا، اس کے بعد کدو بھی میرا محبوب بن گیا، کیونکہ وہ میرے نبی کا محبوب ہے۔
میری وہ ناپسندگی اس کدو کے ساتھ ختم ہو گئی جب میں نے یہ دیکھا یہ کدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے. پھر آپ کی پسند رہتی نہیں ہے, پھر آپ کی ناپسند بھی نہیں رہتی, پھر آپ کی پسند اور ناپسند کا معیار لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بن جاتا ہے. صحابہ اکرام کی سیرت پڑھیں, سفر کے اندر قافلہ چلتے چلتے رک جاتا ہے, چلتے چلتے قافلہ رک گیا, صحابہ اترے, ایک درخت کے نیچے چلے گئے, تھوڑی دیر بیٹھے اور واپس چلنا شروع کر دیا. بالخصوص عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آپ کو یہ ملے گا. فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے سایہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی, میں فلاں جگہ بیٹھا مجھے پیشاب نہیں آ رہا تھا, میں فلاں جگہ اترا مجھے قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ایک سفر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پیشاب آیا تھا, قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی تھی, اور آپ اس جگہ آ کر بیٹھے تھے. میں نبی علیہ السلام کی محبت میں اس جگہ اترا ہوں. یہ محبت ہے. آپ نے ایک حدیث میں پیشن گوئی فرمائی, آپ نے فرمایا ان قریب ایک دور آئے گا یود احدہم لو یفتدی بمالہ واہلہ حتی یرانی. مجھ سے محبت کا عالم یہ ہوگا, مجھ سے محبت کا عالم یہ ہوگا, اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی, اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ وہ اپنا اہل و عیال, اپنا خاندان, اپنا مال و متاع سب کچھ بیچ ڈالے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیدار مجھے مل جائے. دیدار کی خاطر اس کے دل میں اتنی محبتیں پیدا ہو جائیں گی کہ دنیا کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا مجھے دیکھنے کے لیے, لیکن مجھے دیکھ نہیں پائے گا. میرا دیدار میرے بعد آنے والے لوگوں کو صرف قیامت کے دن اس صورت میں نصیب ہوگا جب زندگی میں اس کی پسند اور ناپسند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند نہ بن جائے. والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم میں سے اس وقت تک مومن کوئی بن ہی نہیں سکتا جب تک اپنے جذبات کو, اپنے احساسات کو, اپنی خواہشات کو, اپنی منمانیوں کو اس شریعت کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر تمہارے پاس آیا تھا. آج سب سے زیادہ مسلمانوں کو دوبارہ رفت کے لیے, سعادت مندی کے لیے, غلبے کے لیے اور دنیا کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل رہنما مان لو, اپنا امام اعظم مان لو, اپنی زندگی کے لیل و نہار, شب و روز, سیرت کا ہر پہلو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اسے اپنا کر تم کامیابی اور سعادت مندی حاصل کر سکتے ہو. یہی صحابہ اکرام نے کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند انشاءاللہ العزیز جب موقع ملا آپ کے سامنے ہر جمعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند اور ناپسند کے تعلق سے اس سلسلے کے حصص کو آپ کے سامنے رکھنا ہے. آپ کی پسندیدہ چیزیں, پسندیدہ عبادات, پسندیدہ شخصیات, پسندیدہ علاقے, پسندیدہ کھانے, پسندیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیا تھی, اور پھر انہی چیزوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناپسندیدہ شخصیات, مقامات, عادات, افراد, کھانے, یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیزیں جو ناپسند کی ہیں وہ کیا ہیں. اس سلسلے کو اختیار کریں گے تاکہ ہمارے سامنے پسند اور ناپسند آپ کی آ جائے اور پھر ہم بھی اسے اپنی پسند اور ناپسند بنا کر سعادت مندی حاصل کر سکیں جس طرح صحابہ اکرام کو حاصل ہوئی.
اس سلسلے کے آغاز سے قبل یہ واقعہ جو بڑا مشہور ہے، ہم میں سے ہر شخص نے کئی بار سنا ہے، لیکن تجدید کے لیے اس زاویے سے دوبارہ اس واقعے کو پڑھتے ہیں، اس واقعے کو دوبارہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، تاکہ اس واقعے کو ایک مثال بنا کر ہم اپنی زندگی کا لائے عمل طے کر سکیں کہ آپ کی اور میری پسند اور ناپسند جب تک وہ نہ بن جائے جو میرے نبی کے پسند اور ناپسند تھی، سعادت مندی نہیں مل سکتی۔ اور یہ واقعہ صحیح مسلم کے اندر یمامہ کے سردار سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا ہے، جنہیں صحابہ اکرام نے گرفتار کیا، عمرے کی غرض سے بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے اور صحابہ اکرام کے لشکر نے گرفتار کیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ 3 دن تک نبی علیہ السلام روزانہ استفسار کرتے، کیا حال ہے تمہارا؟ قصہ طویل ہے۔ 3 دن کے بعد نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ 3 دنوں میں مسلمانوں کے مسجد کے اندر صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذاتی باری تعالیٰ کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور جب آپ نے آزاد کر دیا تو مسجد سے باہر گئے، بس زیادہ دور نہ جا سکے، کیونکہ ان 3 دنوں میں اسلام کی تعلیمات، اخلاقیات، تربیت، پیار، محبت جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ دور نہ لے جا سکا، اور فوراً نہا کر آئے اور کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ سے 3 باتیں کہی تھی، اپنی پسند بتائی اور پھر نبی کی پسند بتائی۔ فرمایا اللہ کی قسم، اس دین کو اختیار کرنے سے پہلے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ اگر کسی کا تھا تو وہ آپ کا تھا۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی دین تھا تو وہ آپ کا تھا۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی شہر تھا تو وہ آپ کا تھا، یعنی آپ سے جڑی ہوئی ہر چیز میری ناپسند تھی۔ اب اسلام کی دولت سے اللہ نے نواز دیا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں، اللہ کی قسم اب میری پسند اور ناپسند ختم ہو چکی ہے۔ اب جب شریعت کے تابع ہو چکا ہوں، اب کائنات کے اندر جتنے بھی چہرے ہیں وہ سارے چہروں میں اگر محبوب چہرہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ ہے۔ جتنے بھی مذہب ہیں، جتنی بھی تہذیبیں، کلچر، اخلاق، نظریات، افکار ہیں، وہ ساری اپنی جگہ پر، لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ دین اگر کوئی دین ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین ہے۔ سارے شہر خوبصورت ہو سکتے ہیں، بہترین ہو سکتے ہیں، لیکن سارے شہروں سے میرے نزدیک سب سے بہترین خوبصورت اگر کوئی شہر ہے تو وہ آپ کا شہر ہے۔ پسند ناپسند تبدیل ہو گئی، اور یہی کلمہ سکھاتا ہے، یہی دین کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے دیں جو ان کی پسند ہے، من جانب اللہ، اسے پکڑ لو، جس سے تمہیں منع کر دیا جو نبی کی پسند اللہ کی ناپسند ہے، فانتہوا، اس سے بعد آ جاؤ، رک جاؤ۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے۔ دین اسلام کے ساتھ سرسری سا تعلق نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر نماز پڑھتے ہو تو عقیدہ بھی اسلامی ہونا چاہیے، اگر عقیدہ اسلامی ہے تو نماز بھی اسلامی ہونی چاہیے، عقیدہ اور نماز اسلامی ہے تو تجارت بھی اسلامی ہونی چاہیے، سیاست اور سیاحت بھی اسلامی ہونی چاہیے، تہذیب، کلچر، ثقافت یہ بھی اسلامی ہونا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا تقاضا یہ ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا تقاضا یہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ
اسوۃ حسنہ کا تقاضا یہ ہے. اب آتے ہیں اپنے موضوع کے آغاز کی طرف کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ چیزوں کی فہرست. چونکہ اللہ کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی پسند جن اور ان سے جو مکلف ہے اپنی بندگی ہے. اللہ کی پسند کیا ہے؟ جن اور انس کی تخلیق کے بعد چونکہ یہ مکلف ہے، اللہ کی پسند عبادت ہے. ابن ماجہ کی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال. اللہ فرما رہا ہے جو وقت کا خالق ہے، انسان کا بھی خالق ہے، اس کی زندگی کا بھی خالق ہے، اس کی موت کا بھی خالق ہے، اس کی صحت کا بھی خالق ہے، اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا خالق ہے. وہ اپنی مخلوق سے کہہ رہا ہے میری عبادت کے لیے وقت نکال. ام لو صدرک غنن واسد فقرک، اگر تو نے وقت نکال لیا میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، تیرے دل کو مالدار بنا دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا. یعنی تیری ضروریات جو ضروریات ہوں گی اسے میں پورا کروں گا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، سارا وقت اپنی مرضی کے مطابق اپنی ضروریات زندگی کے حصول کے لیے صرف کر دیا، میں تیرا خالق، تیری زندگی کا خالق، تیرے اوقات کا خالق، میرے لیے تو نے وقت نہ نکالا، کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ملأت یدک شغلا، میں تیرے ہاتھ کو اتنا مصروف کر دوں گا، اتنا تجھے کھپا دوں گا، اتنا تجھے مصروف کر دوں گا کہ تو ساری زندگی کام کرتا رہے گا، لیکن تیرے سینے کے اندر، تیرے دل کے اندر امیر بننے کی چاہت کو کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا، تیرے بکھرے معاملات کو جمع نہیں ہونے دوں گا. ایک مصیبت سے نکلے گا دوسرے میں پھنسا دوں گا، تیسرے میں پھنسا دوں گا، تجھے الجھا کر رکھ دوں گا. اگر تو میرے لیے مصروف نہیں ہوگا تو دنیا کے لیے تجھے ایسا مصروف کر دوں گا کہ تو کسی مصیبت سے آزاد نہیں ہو پائے گا. اور آج ایسے ہی کسی کے ساتھ 4 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں آپ، ہر کوئی اپنا دکھڑا سنائے گا، یہ ٹینشن، یہ ٹینشن، یہ ٹینشن. یقین جانیں ان ساری ٹینشنوں کی بنیاد یہ ہے کہ اس ٹینشن کو ختم کرنے والی جو چیز ہے وہ اللہ کی یاد ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اگر اطمینان ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اس کی بندگی سے. جب دلوں کے اندر وہ بندگی نہیں ہوگی، ہماری عادات میں وہ بندگی نہیں ہوگی، ہماری زندگی میں وہ بندگی نہیں ہوگی، تو دنیا کے خزانے بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتے. گولی کھا کر بھی سکون نہیں ملے گا، گھر کے باہر گارڈ بٹھا کر بھی سکون نہیں ملے گا، گاڑی کے آگے پیچھے گارڈ بٹھا کر بھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ سکون اللہ نے رکھا ہی اپنی عبادت میں ہے. یہ تو دنیا کی زندگی کی ضروریات کا سامان ہے، اس سے سکون تو میسر نہیں آتا. سکون میسر آتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اس سے پتا چلا جب اللہ کی مخلوق سے پسندیدہ چیز عبادت ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ اللہ کی بندگی تھی. اللہ کی بندگی. آج مجھے اور آپ کو جو سب سے زیادہ ضرورت طلب چیز ہے وہ اپنے وجود کے اندر اللہ کی بندگی کا احساس پیدا کرے. اگر میں بندہ ہوں نا، عبد ہوں، اگر اس عابد کے اندر معبود کی عبادت نہیں ہے تو وہ بندہ نہیں ہے.
اگر اس عابد کے اندر معبود کی عبدیت نہیں ہے، بندگی نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، یاد رکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اسے بندہ نہیں، کمثل الحمار کمثل الکلب، کہیں اللہ نے گدھے کے ساتھ تشبیہ دی اور کہیں کتے سے تشبیہ دیا، بلکہ بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جانور کے 3 مقصد ہیں، یعنی اس کی 3 ضروریات ہیں۔ جانور پیدا ہوا ہے اور وہ جانور 3 کام کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، تھک جاتا ہے تو سو جاتا ہے۔ یہ 3 کام ہے، وہ مکلف نہیں ہے۔ مالک جو کام لیتا ہے وہ کام کرتا ہے، لیکن 3 کام کرتا ہے۔ کھایا پیا، کھانے پینے کے بعد خواہش پیدا ہوئی، اپنی حاجت کو پورا کیا، اور تھکا تو آرام کر لیا۔ یہ جانور ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور اللہ نے قسمیں کھانے کے بعد کا سب سے خوبصورت شکل نے انسان کو دی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ خلقت بیدی، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا میں نے۔ پھر جن اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے مکلف کر دیا۔ پھر اللہ نے انبیاء کا سلسلہ، کتابوں کا سلسلہ، علماء کا سلسلہ، تاکہ اس کو بندگی سکھائی جائے۔ اس سب کے باوجود بھی اگر وہ بندگی نہیں کرتا، سارا دن کھاتا پیتا ہے، سارا دن کماتا ہے، خواہشات کو پورا کرتا ہے، اور آرام کر کے دوبارہ پھر وہ شروع کر دیتا ہے، تو آپ کے کیا خیال میں یہ جانور کی طرح ہے؟ یہ جانور کے مثل ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ تمیز بہت بڑا ہے۔ اللہ نے اس کو ناطق بنایا ہے، یہ گفتگو کرتا ہے، بصیرت والا بنایا ہے، سلسلہ اللہ نے رہنمائی کا اس کے لیے شروع کیا ہے، اور وہ بھی انبیاء کا سلسلہ۔ اس وجہ سے اگر اس میں اور جانور میں عادات میں فرق نہیں ہے تو اللہ نے اس کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا۔ بندگی پیدا کیجئے، اور بندگی کی بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ اور نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اپنی پسند کی دعا، کیونکہ عبادت اللہ کی پسند ہے، اور اس عبادت کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی شرط کو پسند کیا اور اللہ سے دعا کی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے پروردگار اس ایمان کو ہمارا محبوب بنا دے، ہماری پسند بنا دے، اور اس ایمان کو ہمارے دلوں کی زینت بنا دے۔ اللہم حبب الینا الایمان، اللہ ہماری پسند ایمان کو بنا دے، وزینہ فی قلوبنا، ہمارے دلوں کی زینت بنا دے۔ ایمان، ایمان کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، حدیث جبریل، مل ایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، ارکان ایمان۔ ایمان باللہ کیا ہوا؟ توحید کی 3 قسمیں، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، اور توحید ربوبیت۔ شریعت اسلامیہ کا سب سے زیادہ ترغیب کا جو پہلو ہے وہ توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید ربوبیت میں مشرکین مکہ بھی قائل اور فاعل تھے، اور یہ ایمان باللہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے، ایمان باللہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ توحید کیسی ہو؟ انسان کو اس توحید پر اپنی جان بھی قربان کرنا پڑ جائے تو ایمان باللہ اتنا پسند ہو کہ یہ جان کیا چیز ہے، توحید کی خاطر اس جان کو نچھاور کر کے رب العالمین کی ہاں سعادت مندی حاصل کی جائے۔ آپ نے سیدنا معاذ سے فرمایا تھا، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اے معاذ قتل کر دیے جاؤ، جلا کر راک کر دیے جاؤ، یہ پسند کر لینا، لیکن اللہ کی بندگی میں، اس کی توحید میں شراکت کو برداشت نہ کرنا۔ غزوہ احد ہے،
صحابہ اکرام 70 شہید ہو چکے ہیں. نبی علیہ السلام شدید زخمی ہیں. دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں. لوہے کا ایک آنکڑا نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کے اندر داخل ہوا. شیطان نے افواہ پھیلا دی قتل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. صحابہ اکرام کفار کے اس خطرناک حملے پر وہ منتشر ہو گئے. ابو سفیان نے کھڑے ہو کر اعلان کیا اعلو حبل لنا عزا ولا عزا لکم. اس اعلان سے پہلے ابو سفیان نے کہا حل فیکم محمد، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی ہم نے ختم کر دیا. ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کے رسول جواب دینے کی اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا خاموش رہو. حل فیکم ابو بکر، ابو بکر ہیں، اللہ کے رسول اجازت دیجیے، جواب دیں ہم زندہ ہیں. آپ نے فرمایا خاموش رہو. حل فیکم عمر، تم میں عمر موجود ہیں، اللہ کے رسول اجازت دیجیے جواب دینے کی. آپ نے فرمایا خاموش رہو. حالات ایسے نہیں کہ ہم نکل کر ان کا مقابلہ کر سکیں. اس کے بعد ابو سفیان نے اعلان کیا اعلو حبل، حبل بلند ہوا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا عزا نہیں. ہمارے بت عزا نے ہمیں فتح دی، عزت دی، غلبہ دیا، اور تمہارا عزا نہیں تھا، تمہارا معبود نہیں تھا، لہذا تم مغلوب ہو گئے. اب یہ بات اللہ کی توحید کی تھی. حالات کیسے کیوں نہ ہوں، حالات کتنے نامناسب کیوں نہ ہوں، ایمان باللہ کی بات آئی ہے، ذات باری تعالیٰ کی توحید کی باری آئی ہے، یہاں شرک کی بات ہے، اور دوسری طرف اللہ کی ذات کے تقدس کی بات ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کر دو اللہ مولانا ولا مولا لکم. وہ ذات اللہ رب العزت ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا حامی ہے، وہ مددگار ہے، تمہارا مولا نہیں ہے. تمہارا کوئی لات اور عزا تمہیں نہیں بچا سکتا. ہمارا اللہ رب العزت ہمارا حامی اور ناصر اور مددگار ہے. مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے قوت بخشی، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ہمت دی، اور کفار وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. مطلب یہ ہوا توحید پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مصلحت پسندی سنت اور توحید کے ترک کو نہیں کہتے. اور آج کے نام نہاد داعی مبلغ اسلام کے پرچم کو اٹھا کر ترجمانی کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں توحید کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، نبی علیہ السلام کی سنن کو بیان کرنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے. اگر نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر، توحید کی ترجمانی کو چھوڑ کر، اگر آپ کسی مصلحت کا شکار ہو کر دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ذات کی تو خدمت کر رہے ہیں، لیکن یہ دین اسلام کی خدمت نہیں ہو سکتی. وہ نئے نئے صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے، اس سفر میں آپ سے کہا تھا اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ذات انوات مقرر کر دیجئے جس طرح مشرکین کا ذات انوات ہے. ذات انوات ایک درخت تھا جس کے ساتھ کچھ لٹکایا کرتے تھے اپنے اسلحے کو، اپنی چیزوں کو تبرک کے طور پر. اب اسلام قبول کیا ہے، اب اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اب کچھ چیزیں باقی تھی، اسلام میں رسوخ نہیں آیا تھا اور دوبارہ تقاضا کر دیا ہمارے لیے بھی ذات انوات ہونا چاہیے تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہ بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ انکم قوم تجہلون. شرک پر مصلحت نہیں ہو سکتی، ترک سنت پر کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت سے اگر محبت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو آپ کی پسند یہ ہے اللہ رب العزت پر ایمان اور اس کی توحید کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. رسم و رواج کی بغاوت ہے، خاندان کا قطع تعلق ہے، اگر آپ کو کچھ بھی چھوڑنا پڑے اپنی زندگی کی خوبصورت ایام کو، خوبصورت پہلو کو، شب و روز کو اگر دین کی خاطر
توحید کی خاطر، اتباع سنت کی خاطر اگر آپ چھوڑتے ہیں، یہی تو پسند ہے وہ جو نبی علیہ السلام کی پسند ہے۔ آپ نے اور صحابہ کرام نے کس قدر پرتکلف زندگی کو چھوڑا ہے صرف اللہ کی توحید کی خاطر، ایمان باللہ کی خاطر۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ رب العزت جب کسی کے دل میں ایمان کو مزین فرما دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس سے نافرمانی کو، شرک کو، فسق و فجور کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر ایمان موجود ہے اور ایمان پسندیدہ ہے تو پھر یاد رکھیے ایمان کے پسندیدہ ہونے کی ایک علامت ہے، اور وہ علامت یہ ہے، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ تین چیزیں اگر کسی کے اندر ہوں گی تو ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی محبت اور ایمان کی پسندیدگی اس انسان کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اللہ اور اس کے رسول سے اس کی محبت دنیا جہاں کی ساری محبتوں سے غالب ہوگی، اور پھر اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو ذاتی مقاصد کے لیے نہیں، اس سے محبت صرف اللہ کی ذات کے لیے ہوگی۔ اور تیسری چیز، وہ کفر سے، شرک سے، نافرمانی سے، برائیوں سے اتنا نفرت کرتا ہے جتنا نفرت اسے آگ میں ڈال دیے جانے سے ہے، وہ ناپسند کرتا ہے مجھے آگ میں ڈالا جائے۔ اسی طرح کفر سے، کفریات سے، شرکیات سے، بدعات سے، معصیت سے، نافرمانی والے امور سے وہ نفرت کرتا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں یہ تین چیزیں موجود ہیں کہ مجھے اللہ اس کے رسول سے بے حد محبت ہے، اور وہ محبت یہ ہے دنیا کی ساری محبتوں کی خاطر میں اللہ رب العزت کو، اس کی محبت کو غالب کرتا ہوں، دنیا کی ساری محبتیں مغلوب کر دیتا ہوں۔ اللہ کیا چاہتا ہے، اس کا رسول کیا چاہتا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، اس کے رسول کی پسند کیا ہے، میری شکل میں، میرے لباس میں، میری تجارت میں، میری نماز میں، میری تہذیب میں، میرے کلچر میں، رسم و رواج میں، میری خوشی میں، میری غمی میں، جو اللہ اس کے رسول کی پسند ہے، اگر وہ آپ کی پسند ہے تو آپ کے دل میں ایمان پسندیدہ ہے، زینت پکڑ چکا ہے۔ اگر نہیں تو ایمان کی تزیین کے لیے، اس کو پسندیدہ بنانے کے لیے اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ اسی طرح اگر آپ کے تعلقات اہل ایمان سے اچھے نہیں ہیں، غیر اہل ایمان سے اچھے ہیں، تو پلٹ آئیے، آپ کا ایمان پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیجئے، جو اللہ والے نہیں ہیں ان سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، جو اللہ والے ہیں ان سے محبت کیجئے۔ اور تیسری چیز، دنیا کے اندر فسق و فجور ہے، معصیت ہے، شرک ہے، بدعات ہیں اور بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ان تمام خرابیوں کو ناپسندگی کی نگاہ سے دیکھیں، پسند نہ کریں، ایسی مجلسوں کو پسند نہ کریں، ایسے لوگوں کو پسند نہ کریں، ایسے کردار کو پسند نہ کریں جو شریعت کا استہزاء والے ہیں۔ آئیے یہ شریعت کی طرف، اس دل کو، اپنے اس دل کے اندر ایمان کو جلا بخشیے، پسندیدہ بنائیے، اور پسندیدہ ہونے کی یہ نشانی آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اسے پسند بنا دے جو میرے نبی کی پسند ہے، جو میرے رب کی پسند ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر وہ ساری چیزیں ناپسندیدہ بن جائیں جو میرے رب کی ناپسندیدہ ہیں اور جو میرے نبی کی ناپسندیدہ ہیں۔ اسلام میں کامل طریقے سے داخل ہونے کے اللہ میں توفیق عطا فرما دے، عبادات کو، ایمانیات کو اس میں تمسک اختیار کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔